بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، معزز سامعین اعظام، دینی و ایمانی بھائیوں، آج میری گفتگو کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عصر حاضر کا ایک انتہائی ضرورت مند عنوان ہے۔ معاشرے میں اس عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ الحاد و کفر کی طرف جس تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں کفر کے دامن میں جا رہے ہیں اور کفر کو قبول کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر ضروری ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو کی جائے، کیونکہ معراج النبی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس پر بہت سارے اعتراضات، اشکالات کیے گئے اور بہت سارے آبجیکشنز کیے گئے۔ اگر ہمارے مسلم نوجوانوں کو ان اشکالات کا جواب نہ دیا جائے تو پھر ممکن ہے کہ وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو معراج پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج خواب میں کرائی گئی اور اس کا جسمانی بدن سے اور جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنا بے تکا خواب کسی سے بیان کریں اور اس خواب کو بیان کرنے کا انداز یہ ہو کہ میں ایئرپورٹ پر گیا، میرے ہاتھ میں پاسپورٹ بھی نہیں تھا، اچانک میرے ہاتھ میں پاسپورٹ آ گیا اور 2 ویزا اس پر لگی ہوئی تھی، ایک لندن کی اور ایک امریکہ کی، اور میرے لیے سیٹ بھی خالی نہیں تھی ہوائی جہاز میں۔ اتفاقاً اچانک بالکل فلائٹ کے اندر سیٹ خالی کرائی گئی، مجھے اس پر بٹھایا گیا۔ اب میں جو ہے لندن کے لیے روانہ ہو گیا۔ لندن میں کسی شہر میں اترا، ایئرپورٹ پر اترا جہاز سے، تو اترنے کے بعد میں وہاں پر خوب گھوما، سیر و تفریح کی، بہت ساری چیزیں میں نے خریدی۔ پھر میں اس کے بعد برمنگھم گیا، اس کے بعد پھر میں کسی اور شہر کے اندر بھی گیا۔ اب میں نے سوچا کہ میرے پاس تو امریکہ کا بھی ویزا ہے، اب میں نے امریکہ کا سفر کیا۔ امریکہ میں آیا تو پھر میں نے یہاں بہت سارے شہروں کی میں نے سیاحت کی اور میں بہت سارے شہروں میں گیا، بہت سارے شاپنگ مالز کے اندر میں نے سامان خریدا۔ بس اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اب آپ بتائیں، اس طریقے سے جب اپنا خواب آپ کسی کو بیان کر رہے ہیں تو سامنے والا کہے گا بھئی یہ تو خواب کی بات ہے۔ اب جب خواب کی بات ہے تو کوئی آبجیکشن، کوئی اشکال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خواب کی بات ہے، خواب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اشکال اور جو آبجیکشنز کیے گئے وہ اس کی وجہ یہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ میں نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اللہ رب العزت سے بات کی، عرش پر گیا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں میں نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے میں عرش معلیٰ تک گیا، اور پھر اللہ نے مجھے جنت و دوزخ دکھائی اور احوال برزخیہ کا میں نے مشاہدہ کیا، اور پھر اللہ سے گفتگو کی، اور پھر میں واپس آیا، اور جب آیا تو جس کنڈی کو ہلتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ تو جب اس طریقے سے بتایا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو جو ہے
اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اور آخرکار مانے تو کیوں کر مانے؟ اس کا جواب سب سے پہلے اللہ رب العزت کی قدرت سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے، یہ پہلا لفظ تمام اشکالات کا جواب ہے۔ یہ پہلا لفظ تمام اشکالات کا جواب ہے۔ اس لفظ کے اندر اللہ نے تمام باطل طاقتوں کا جواب دیا ہے، اور اس لفظ کے ذریعے سے تمام اشکالات کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر سبحانہ کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو کہ اس لفظ میں ضرور شامل ہونی چاہیے اور اس کے ترجمے میں ضرور شامل ہونی چاہیے، اس کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ لفظ ہے کہ اللہ جہاں ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہیں اللہ تعالی ہر ضرورت سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں گھر سے، تو ہمیں بنیادی طور پر ان دو پیروں کی ضرورت ہے جس سے چل کر کے ہم مسجد میں آ رہے ہیں۔ ہم اگر کہیں دور سے مسجد آ رہے ہیں تو ہمیں موٹر بائک کی ضرورت ہے، ہمیں کار کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اسباب کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ سبحانہ کے مقام پر کوئی نبی بھی فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ گنہگار نہیں ہوتے، لیکن ضرورت سے پاک نبی بھی نہیں ہیں، کیونکہ نبیوں کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نبیوں کو بھی پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، نبیوں کو بھی بول و براز کی، استنجا کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنی بھی بشری ضروریات ہیں، بشری تقاضے ہیں، ہر نبی کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے جو ضرورت سے پاک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہے، سمجھتے نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے اس پر۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اسباب کے درجے میں ہو سکتی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی سبب کا، کسی سورس کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اس کی شان تو کن فیکون ہے۔ وہ جب کہتا ہے کسی چیز کو کن، تو وہ عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ تو مالک کن فیکون ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، بس صرف اتنی کہنے کی دیر ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے نبی کے اس معجزے پر یقین نہیں آتا تو اپنے وجود پر، اپنی پیدائش پر غور کرو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ انسان غور کرے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ 3 تاریکیوں میں ماں کے پیٹ میں کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق پہنچاتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو تمہارے ناخن کا میٹیریل ماں کے رحم میں پہنچاتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو ہڈیوں کا میٹیریل ماں کے رحم میں پہنچاتی ہے؟ آپ یقیناً پکار اٹھیں گے کہ وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو 3 تاریکیوں کے اندر، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو 3 تاریکیوں کے اندر اس طرح کا ڈھانچہ، اس طرح کا اسٹرکچر تیار کر سکے۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجود کے، بلکہ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت جاننے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ دنیا میں جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، پہلے اس کو بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پیک کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو پہلے بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پیک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل مخالف ہے، اپوزٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے پیک کرتا ہے پھر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پیک کرتا ہے پھر بناتا ہے۔ مرد عورت کا نطفہ
جب عورت کے رحم میں بچے دانی میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچے دانی کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر غلطی سے کھلا رہ جائے تو بہت ساری مصیبت آ جاتی ہیں۔ اللہ پہلے اس نطفے کو پیک کرتا ہے، پیک کرنے کے بعد جب پیک ہو جاتا ہے پھر 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ پہلے اس کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس کے اندر ہاتھ پیر بنتے ہیں، پھر چہرہ بنتا ہے، پھر ہاتھوں کے فنگر پرنٹس بنتے ہیں۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے اس کے فنگر پرنٹ میچ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی اتنی زبردست قدرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 3 تاریکیوں کے اندر ماں کے پیٹ میں بچے دانی کے اندر ایک بہترین انسان کو وجود بخش سکتا ہے تو پھر وہ اپنے نبی کو آن کی آن میں عرش معلیٰ کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا؟ کیوں آپ کو اشکال ہوتا ہے؟ لہذا معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک ہے۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو آپ کا سفر ہے وہ اشارے میں سمجھے تو اس طریقے سے ہے جس کو مسطح کہا جاتا ہے، یعنی یوں آپ سمجھیں، اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے وہ یوں ہے جس طریقے سے لفٹ کی چال ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کچھ باتیں سمجھنا مزید اور ضروری ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کو ریکارڈ کراؤں گا کہ کس طریقے سے کفار مکہ نے آپ کے اس سفر پر اشکال کیا اور آپ نے اس کے کیا کیا جوابات دیے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس حالت میں اور کن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر طائف سے لوٹے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ظلم آپ پر کیا گیا طائف میں، اور ظلم کی انتہا آپ پر کی گئی۔ پھر سفر ہجرت سے پہلے اور سفر طائف کے درمیان، سفر طائف کے بعد اور سفر ہجرت سے پہلے، اس درمیان یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، معراج کا واقعہ۔ تو آپ مختلف مقامات پر الگ الگ سویا کرتے تھے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، تاکہ دشمنوں کو آپ کا پتہ نہ چل سکے اور وہ آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ آپ عادت کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر، ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آپ آرام فرما تھے۔ یہ کون ہے ام ہانی؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت علی آپ کے چچازاد بھائی تھے، اس وجہ سے ام ہانی بھی کیا ہوئی؟ آپ کی چچازاد بہن ہوئی۔ آپ آرام فرما تھے، 2 صحابی آپ کے ارد گرد سوئے ہوئے تھے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کچھ فرشتوں کے ساتھ ام ہانی کے گھر کی چھت پھاڑ کر کے داخل ہوتے ہیں۔ گھر میں داخل کہاں سے ہوا جاتا ہے؟ دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، لیکن آپ گھر کی چھت پھاڑ کر آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ آج کچھ الگ ہونے والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پروں کو آپ کے قدموں پر بچھا دیا اور آپ کو بیدار کیا۔ اسی کو کہا امید اما لے کر دشمن بھی جو آیا ہے، اس کو شہ بطحاء نے سینے سے لگایا ہے، اس کو شہ بطحاء نے سینے سے لگایا ہے۔ جبریل امی آئے اور بولے محبت سے، جبریل امی آئے اور بولے محبت سے، اے شاہ امم چلیے مولا نے بلایا ہے۔ بیدار کرنے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ کو وہاں سے اٹھایا اور حتیم میں، یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کے پاس ایک حجر اسود سے جب تھوڑا سا ادھر کو آتے ہیں تو ایک دیوار ہے چھوٹی سی گول دائرے ٹائپ کی، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہاں پر لایا گیا۔ اور جو صحابی آپ کے ارد گرد سوئے ہوئے تھے ان کو بھی خبر نہ ہوئی، ان کو بھی خبر نہ ہوئی، کیونکہ اگر ان کو خبر ہوتی تو پھر یہ معجزہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے نبی کو جو معراج رات میں کرائی گئی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو علم نہ ہو، غیب پر پردہ پڑا رہے، تاکہ لوگ جو ان کی تصدیق کریں گے، اللہ کے نبی کی بات کی تصدیق کریں گے بن دیکھے، وہ صدیق بن جائیں، اور ابو جہل جو تکذیب کریں گے تو وہ تکذیب کر کے ابو جہل بن گیا۔ اصل تو معاملہ غیب کا ہے،
کیونکہ ایمان بھی شہادہ معتبر نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا تو اس کا کیا ماننا؟ اصل ماننا تو بن دیکھے ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مؤمنین کی سب سے بنیادی صفت یہی ہے کہ مؤمنین غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انسین چیز پر، بن دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کو معراج جو رات میں کرائی گئی، اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ کو وہاں سے اٹھا کر کے حتیم میں لایا گیا اور آپ کا شق صدر کیا گیا۔ جو بائی پاس سرجری آج کل چلتی ہے، ڈاکٹرز لوگ سرجری کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے اور میرے محبوب پر 1400 سال قبل اس کو کر کے دکھا دیا۔ آلات جراحی، جو آپریشن کے آلات تھے، جو آپریشن ٹولز تھے، وہ جنت سے لائے گئے تھے۔ تشتری میں تمام چیزوں کو جنت سے لایا گیا اور لا کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں سے دل نکالا گیا، آب زمزم سے اس کو دھویا گیا اور پھر واپس رکھ دیا گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب جنت سے اوزار آ رہے ہیں تو پھر جنت کا پانی بھی تو آ سکتا تھا، جس کو آب کوثر کہا جاتا ہے، لیکن آب زمزم سے اس کو دھویا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ آب زمزم آب کوثر سے افضل ہے کیونکہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئی، اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئی۔ اے میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے اوپر فخر کرو کہ جس پانی کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اس کا مقام جنت کے پانی سے افضل ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو ہماری نسبت بھی تو حضور پاک کے ساتھ ہے، ہم کیوں پھر اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا آپ کا شق صدر کیا گیا، زمزم کے پانی میں دھو کر اس کو پھر دوبارہ ایسے ہی رکھ دیا گیا اور وہاں پر پھر شق صدر ہونے کے بعد آپ کو مسجد اقصیٰ تک لایا گیا۔ میرا جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ، احوال برزخیہ، یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ سنیں گے۔ 4 اسٹیشن سمجھیے، 4 مقامات ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، 4 مقامات ہیں جہاں اللہ کے نبی رکے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ ان کی بھی تاریخ ہے، یہ آپ سنیں اور سمجھیں۔ جب آپ مسجد حرام سے چلتے ہیں، وہ سواری جس پر آپ سوار ہو کر معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، اس کا نام براق ہے، اس کا نام براق ہے۔ یہ وہ سواری ہے جو خاص الخاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اس کو ڈیزائن کیا گیا، جس سواری پر آپ سے پہلے کوئی نہ بیٹھا اور نہ آپ کے بعد کوئی بیٹھ سکے گا۔ اللہ نے اپنے خاص محبوب کے لیے، اپنے خاص پیغمبر کے لیے اس سواری کو بنایا، اور اس کی رفتار کیا تھی؟ منتہائے نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی جہاں بھی حضور پاک کی نظر جاتی تھی وہیں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی براق پر تشریف فرما ہوئے، براق اچھلنے لگا۔ حضرت جبریل نے سمجھا کہ شاید یہ کچھ گستاخی کر رہا ہے، جانور گستاخی کر رہا ہے، لیکن حضرت جبریل کو معلوم نہیں تھا کہ خوشی کے مارے اچھل رہا ہے کہ آج اس کی پیٹھ پر دونوں جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس کی بھی قسمت جاگ گئی، جس سواری پر حضور پاک تشریف فرما ہو جائیں اس کے کیا کہنے، لہذا وہ خوشی سے اچھل رہا تھا، وہ گستاخی میں، بے ادبی میں نہیں اچھل رہا تھا۔ آپ وہاں پر اس پر سوار ہوئے اور مسجد اقصیٰ کی جانب چل پڑے۔ یہ جو سفر ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے زمین پر چلنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آسمان میں یوں چڑھا جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لفٹ یا راکٹ میزائل وغیرہ، وہ یوں چڑھتے ہیں آسمان میں، لیکن زمین پر اس طریقے سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا جو یہ سفر ہے یہ مسطح سفر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے چلے،
حتیٰ کہ کسی کو خبر نہیں۔ آپ ہیں، جبریل ہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں۔ چلتے ہیں، پہلا مقام جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، وہ ہے یثرب، جس کو آج مدینہ کہا جاتا ہے، جس کو آج مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ تو وہ تب بنا نا جب اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے، اس سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ آپ تشریف لائے نخلستان میں، پہاڑوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پر رکے، حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ یثرب ہے۔ اور اس رکنے میں کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو یہاں ہجرت کر کے آنا ہے۔ آپ کے وطن کے لوگ، مکے والے، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کریں گے اور آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے یثرب میں تشریف لائے، جیسے ہی میرے نبی کے مبارک قدم یثرب کی سرزمین پر پڑتے ہیں، اس کی برکت سے وہ یثرب مدینۃ الرسول بن گیا، وہ یثرب مدینہ طیبہ بن گیا۔ اس یثرب کی قسمت جاگ اٹھی اور قسمت بدل گئی، کیونکہ جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے اس کی عظمتوں اور رفعتوں کا کیا کہنا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر رکے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر چل پڑے، دوسرے مقام پر آپ رکے، 2 رکعت نماز نفل پھر ادا فرمائی۔ یہ مقام کون سا ہے؟ یہ ہے شجر موسیٰ، وادی سینا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درخت ہے، آج بھی موجود ہے، جس درخت پر اللہ نے اپنی تجلیات کا ظہور فرمایا اور اپنی تجلیات ڈالی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلیات ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور میرے مصطفیٰ نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ آپ کی نگاہ بالکل بھی بہکی نہیں اور ذرہ برابر ہٹی نہیں۔ اور یہاں اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے کیا گفتگو کی، ایک لمبا مفصل مضمون ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ دوسرے مقام پر آپ رکے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اس کے بعد تیسرے مقام پر جاتے ہیں، اس مقام کا نام ہے مدین۔ اس مقام کا نام ہے مدین۔ مدین ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سسرال، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن۔ اب اس کے بعد یہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ چوتھے مقام کی طرف چل پڑے، جس کا نام ہے بیت لحم۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، کنواری پاک باز مریم، وہ بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، مسجد اقصیٰ کی محراب میں رہا کرتی تھی۔ جب ان کو درد ذہ ہوا، درد ذہ کہتے ہیں جو برتھ پین ہوتا ہے، عورت کو پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کنواری ہیں، پاک باز ہیں، جن کو کسی مرد نے نہیں چھوا، اللہ نے جب کہا کہ آپ فرشتے کے ذریعے سے کہلوایا کہ آپ کو میں ایک نیک بچے کی بشارت دیتا ہوں، ظاہر سی بات ہے آج کل کی کوئی کنواری خاتون ہو اور وہ عزت دار ہو اور اس کو کوئی کہے کہ تمہیں بچہ ہونے والا ہے، تو وہ تو مارے شرم کے بالکل یہ سمجھے گی کہ کاش میں دنیا میں ہی نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئی، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس واقعے کے ظاہر ہونے سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسیاری ہو جاتی، مجھے کوئی جانتا نہیں۔ کیوں؟ اگر میں اس بچے کو لے کر جب میں بستی میں جاؤں گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟
کہاں سے تیرے پاس یہ بچہ آیا؟ لوگ میرے اوپر غلط غلط الزام لگائیں گے، مجھ پر لعن طعن کریں گے۔ اس لیے اللہ کے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی کہ کاش اس واقعے کے ہونے سے پہلے میں مر جاتی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ نے کہا جاؤ بستی کے باہر جاؤ، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی جگہ کو بیت لحم کہا جاتا ہے، اسی جگہ کو بیت لحم کہا جاتا ہے۔ اور آج یہاں ایک بہت بڑا چرچ موجود ہے، آج یہاں ایک بڑا چرچ موجود ہے۔ پھر یہ ایک لمبا مفصل واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو لے کر جب آپ بستی میں آئیں، لوگوں نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ نے گود ہی میں اس کو جو ہے ڈینائی کیا، اور حضرت مریم کی طرف سے گواہی دی کہ یہ زانیہ نہیں ہیں، یہ کریکٹر لیس نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی نے اپنی روح کو پھونک کر کے میری پیدائش حضرت مریم کے بطن سے کرائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیت لحم میں پہنچے، یہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ تمام نبیوں کو وہاں جسم دے کر کے موجود کیا گیا اللہ کی قدرت سے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگے فرمایا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، امام بھی ہیں، امام الانبیاء۔ اس سے لکھا ہے علماء نے کہ جب نبی موجود ہوں سارے اور اللہ کے نبی بھی موجود ہوں، تو اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا جب تک اللہ کے نبی حیات رہے آپ کے مصلی پر کسی نے چڑھنے کی جرأت نہیں کی۔ آخری وقت میں جب آپ مرض الوفات میں تھے، آپ کے اشارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی، اور جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، تو فوراً آپ پیچھے ہٹ گئے، فوراً آپ پیچھے ہٹ گئے۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے بھی نبی ہیں اور نماز پڑھانے والے بھی نبی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو نماز پڑھانے والا ہے وہ دونوں جہاں کا سردار ہے، اس لیے نبیوں کی امامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ ہی ہے صرف جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ حاضر ہے اور ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ تو مجھے بتائیں، جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے کسی بھی مسجد میں کسی بھی امام کو نماز پڑھانے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کسی بھی امام کو نماز پڑھانے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب نبی کے موجود ہوتے ہوئے پچھلے نبیوں کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں، تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر کسی امام کو نماز پڑھانے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ اس کی موٹی سی دلیل ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی اپنی قبر میں آرام فرما ہیں اور آپ زندہ ہیں، یہ ماننا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یہ غلط ہے۔ حاضر و ناظر یہ شان صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس کے علاوہ اس مقام پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ اب آئندہ کا جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک۔ یہ انشاءاللہ العزیز
اگلے جمعے میں اس گفتگو کو آپ سنیں گے۔ پیغام کے طور پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ اللہ کے نبی کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کن کہہ کر فیکون کو وجود میں لا سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس واقعے یعنی معراج کے واقعے کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ سمجھانے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے اس کو اس بات سے واقف کرانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کے جو معجزات ہیں وہ سچ ہیں، بالکل حق ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، کفر و الحاد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔